بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو بیان کریں گے دعا کرنے کے بارے میں۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند متعال کی بارگاہ میں سوال کیا کرتے تھے تو کیسے دعا کرتے تھے، کس کے وسیلے سے خدا سے حاجت کو طلب کیا کرتے تھے، اور جب امیر مؤمنین علی علیہ السلام خداوند متعال سے سوال کیا کرتے، دعا کیا کرتے تو کس کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، یہ بیان کریں گے۔ اس روایت کو ہماری بہت ساری کتب معتبرہ میں، معتبر کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس روایت کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے حق دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر حق دیکھنا چاہتا ہے تو اس کوٹری میں داخل ہو جا، اس کمرے میں داخل ہو جا، حق تجھے نظر آ جائے گا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا علی ابن ابی طالب کو کہ آپ نماز کے رکوع و سجود کے بعد، نماز کو تمام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے خدا سے دعا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اللہم بحرمت محمد عبدک ورسولک اغفر للخاطئین من شیعتی۔ پروردگارا، محمد جو تیرے بندے ہیں اور تیرا رسول ہیں، ان کے واسطے سے میرے شیعوں میں سے خطا کاروں کو بخش دے۔ اب میں جب باہر آیا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز کے بعد یہ دعا فرما رہے ہیں، اللہم بحرمت علی عبدک اغفر للعاصین من امتی۔ پروردگارا، میری امت کے گناہ گاروں کو علی کے واسطے سے تو بخش دے۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو مجھ پر خوف طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی، نزدیک تھا کہ مجھ پر غشی طاری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اکفر بعد الایمان، کیا اے عبداللہ ابن مسعود آپ کافر ہو گئے ہیں ایمان کے بعد؟ میں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کفر سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں جب کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا علی علیہ السلام کو کہ وہ آپ کے واسطے سے سوال کر رہے ہیں۔ جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا آپ علی کے واسطے سے سوال کر رہے ہیں، خدا سے حاجت طلبی کر رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، خداوند متعال نے ہمیں یعنی مجھے اور علی حسن و حسین کو پیدا کیا مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، جب نہ تسبیح تھی نہ تقدیس، تو اللہ نے میرے نور کو شکافتہ کیا اور میرے نور سے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو میں آسمان و زمین سے افضل ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ نے علی کے نور کو شکافتہ کیا اور علی کے نور سے عرش و کرسی کو پیدا کیا۔ علی عرش و کرسی سے افضل ہے۔ اللہ نے حسن کے نور کو شکافتہ کیا اور حسن کے نور سے اللہ نے لوح و قلم کو پیدا کیا۔ حسن
لوح و قلم سے افضل ہیں، اور پھر اللہ نے حسین کے نور کو شکافتہ کیا اور حسین کے نور سے جنتوں اور حور العین کو پیدا کیا، لذا حسین جنتوں اور حور العین سے افضل ہیں۔ پھر ایک دم سے تاریکی چھا گئی۔ جب تاریکی چھا گئی تو فرشتوں نے خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگارا، شکوہ کیا، پروردگارا ہمیں اس تاریکی سے نجات دے۔ تو اب اللہ نے ایک کلمے کے ساتھ کلام کیا اور ایک روح کو پیدا کیا، پھر دوبارہ اللہ نے ایک دوسرے کلمے کے ساتھ کلام کیا اور پھر اس سے ایک نور کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ نے اس نور اور روح کو ملا دیا، اس سے فاطمۃ الزہرا کو خدا نے پیدا کیا اور اس نور کو عرش و کرسی کے سامنے کھڑا کر دیا، جس سے دنیا کائنات نورانی ہو گئی، کائنات میں وہ تاریکی ختم ہو گئی۔ اسی لیے فاطمہ زہرا کو زہرا کہتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے اس کے نور کے ساتھ کائنات کو روشن کر دیا۔ یہ اہل بیت پیمبر ہیں، یہ پیمبر اور اہل بیت پیمبر ہیں کہ جن کی یہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ جب دعا کرتے ہیں تو علی کے واسطے سے، جب علی دعا کرتے ہیں رسول اللہ کے واسطے سے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی دعا کریں ان اسماء کو ذکر کریں اور خدا سے اپنی حاجت کو طلب کریں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔